عثمان بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار ویکھے نے، بڑے بڑے جگیرداراں دی جگیرداں ویکھیاں نے، بڑے بڑے سرداراں دی کوٹھیاں ویکھیاں نے، بڑے بڑے وزراء دے محلات ویکھے نے، بڑے بڑے بادشاہاں دے دربار ویکھے نے۔ آج اللہ دے حبیب دے دربار وچ تینوں لے کے چلاں۔ صدیق اکبر نال نے عثمان غنی دا ہاتھ پکڑایا ہے۔ جدو دربار مصطفیٰ وچ آئے نے، سرکار دے چہرے تے نگاہ پئی ہے۔ جدو سرکار دے چہرے تے نگاہ پئی ہے، آدم چشتی آدھے کی اجاز او نظر وچ تیرے۔ حضرت عثمان غنی دی نا نگاہ پئی نا، آدم چشتی نے قلم کھینچا کی اجاز نظر وچ تیرے، او جڑا آوے او وک جاوے، حسن تیرے نے مولی دنیا، او کوئی ورلا جان بچاوے، متھے اتے او یارو چمک نورانی، او وچ نینا کجل سواوے، آزم ایڈا او سونا ماہی، آزم ایڈا او سونا ماہی، او سانو کدرے نظر نہ آوے۔ آزم ایڈا او سونا ماہی، آزم ایڈا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آزم ایڈا او سونا ماہی، او آزم ایڈا او سونا ماہی۔ اللہ اپنے قرآن دے اندر جس محبوب دیا قسمہ اٹھاندا ہے، ضحیٰ واللیل اذا سجا، او آزم ایڈا او سونا ماہی، او سانو کدرے نظر نہ آوے۔ عثمان غنی دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے نے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نے، رشتہ داراں نے تعلق ختم کر لے، یار بیلی بھی چھڑ گئے نے، یاراں نے ناتے ختم کر لے، رشتہ دار بھی چھڑ کے چلے گئے۔ آپ دا چاچا کم بھی نہ بولا سکتا ہے، او عثمان دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گئے، کلمہ چھڑ دے، دین اسلام تو پھر جا، مصطفیٰ دی فرما برداری تو کنارہ کش ہو جا، مال بھی واپس دے دیتا جاوے گا، سزا تو بھی بچ جاوے گا۔ انہیں کہا میں تیرا مال بھی ہتھیا لواں گا، تیری دولت بھی غصب کر لواں گا، تیری جائیداد تے بھی قبضہ کر لواں گا۔ آپ نے فرمایا چچا تینوں دولت مبارک، تینوں جائیداد مبارک، جنہ دیا نظرہ دے اندر جمال مصطفیٰ آ جاوے، انہاں نو زمانے دی جائیداداں دی لوڑ ہی نہیں رہندی ہے۔ انہیں کہا چچا جنہ دی نظرہ دے اندر جمال مصطفیٰ آ جاوے، انہاں نو دنیا دی دولت، دنیا دی جائیداد اس دی لوڑ نہیں پیندی۔ رب کعبہ کی قسم، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے۔
حضرت عثمان غنی آپ نے اللہ نے بڑے مقام عطا فرمائے، بڑی شان عطا فرمائے. آپ بچے نے اج اہتمام کیتا، اپنے پانی دا سبیل اہتمام کیتا. کیوں؟ ایک ٹرینڈ چلاؤ. ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں حضرت عثمان غنی وہ ہیں. مدینہ میں پانی کی قلت تھی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے تھے. حضرت عثمان غنی وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے حکم پہ وہ میرے روما خرید کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. فرمایا پورا مدینہ جو ہے پانی پیے. مصطفیٰ کریم کے صحابی نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا، رہتی دنیا تک آپ کا یہ صدقہ جاری و ساری ہے. اور کون؟ حضرت عثمان غنی. وہی کنواں جو آپ نے خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، سارے مدینے والے پانی پی سکتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی پیاسے ہیں. 40 دن پانی بند رہا مصطفیٰ کے صحابی پہ. پانی دی قلت، پانی دے اہتمام کر دیتا. اج یہ بچے نے جنہوں نے بھی حصہ لیا، دعا کرنے اللہ رب العالمین انہوں نے صحابہ دا پکا سچا غلام بنائے. حضرت عثمان غنی نے مدینے والے واسطے پانی وقف کیتا. اسی سبیل لا کے دس رہے ہیں جو سنت حضرت عثمان جاری و ساری کر کے گئے ہیں، اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہ بزم غلامان مصطفیٰ کے نوجوان آج بھی سنت کو زندہ و جاری سر کے سبیل لا کے پیغام دینا چاہتے ہیں. ہم علی والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. العالمین دے پیارے حبیب آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ سن لو، میرا عثمان ہوئے، میرے عثمان دی شان ہے، میرے عثمان دا مقام ہے، میرے عثمان کامل الحیا والایمان نے. اللہ رب العالمین دے مقرب فرشتے میرے عثمان تو بھی حیا کر دینے. پھر کیوں نہ کریے کامل الحیا والایمان ہے. اچھا جی حسن ہوئے تے شرم و حیا نہ ہوئے، حسن تباہی. فرمایا حسن ہوئے، شرم و حیا نہ ہوئے، تباہی. لیکن حسن بھی ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام دے نقشے قدم تے چلو، جناب عثمان غنی دی سیرت تے چلو، کسی غیر محرم نو نہ ویکھو، اپنی نظراں دا غلط استعمال نہ کرو. رب کعبہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین بھی خوش ہو جائے گا، اللہ دا پیارا حبیب بھی خوش ہو جائے گا. کیوں نہ کہ یہ کامل الحیا والایمان ہے، کامل الحیا والایمان ہے. مل کے پڑھیے کامل الحیا والایمان. کامل الحیا والایمان ہے حضرت عثمان میری جان ہے. جنہ دی جانے مل کے پڑھو حضرت عثمان میری، حضرت عثمان میری، حضرت عثمان میری جان ہے. کون جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟